السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی الی آخر الآیہ۔ محترم سامعین اکرام، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کریں ذرا۔ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ بس رک جائیں جی۔ آخری مرتبہ ذکر کیا چل رہا تھا؟ آخری مرتبہ کیا ذکر چل رہا تھا؟ ہم لوگوں نے چند بنیادی باتیں پڑھی تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو بھی صبر کرنے والے ہیں ان صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے دو عظیم بدلے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے دو عظیم بدلے ملتے ہیں۔ ایک تھا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ اپنے یہاں موجود فرشتوں سے کرتا ہے۔ کن کی تعریف؟ صبر کرنے والوں کی۔ اور دوسرا بدلہ کیا ہے؟ ورحمہ، جو لوگ بھی صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ دو بدلے تھے، اور تیسرا اللہ کا ایک انعام تھا، وہ کیا تھا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، جو بھی صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، وہ ہدایت کو پا لیتے ہیں۔ اس کے بعد 158 میں ہم نے چند باتیں اور پڑھی تھیں، جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ حج و عمرہ کے موقع سے سعی کرنا، یعنی صفا سے مروہ پر سعی کرنا، یا جسے آپ طواف بولتے ہیں، یہ طواف آپشنل نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے۔ اس آیت سے کے بعد معلوم ہو رہی تھی کہ مانو وہ آپشنل ہے، چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں، لیکن ان دونوں موقعوں سے اس طواف کو کرنا ضروری ہے اور لازمی ہے، وہ آپشنل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ایک بات اور آئی تھی کہ جو بھی انسان نفل کام کرنے کی عادت ڈالے، اب چاہے وہ نفلی عمرہ کرے یا نفلی حج کرے، ہر حال میں اسے بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے، کیونکہ رب العالمین ایسے نفل کام کرنے والوں کو بہت قدر کرتا ہے یا ان کا بہت احترام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہمارے سامنے جو آیت ہے وہ 159 ہے۔ یہاں دیکھیے، اس آیت کا جو شروع کا پورشن تھا وہ ہمارے سامنے آیا تھا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما، ان چیزوں کو، ما، ان چیزوں کو، انزلنا، جو ہم نے اتار دی ہیں، انزلنا، جو ہم نے اتار دی ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما، ان چیزوں کو، انزلنا، جو ہم نے اتار دی ہیں، من البیناتی، دلیلوں میں سے، کیا؟ دلیلوں میں سے، والہدا، اور ہدایت میں سے۔ ٹھیک ہے، یا آپ اس کو ایک طرح سے اور بول سکتے ہیں، وہ کیا؟ کہ جو دلیلیں اور جو ہدایت والی باتیں ہم نے اتار دی ہیں اور وہ لوگ ان کو چھپاتے ہیں۔ ترجمے دونوں صحیح ہیں۔ پہلے والا کیا ہے؟ جو ہم نے چیزیں اتار دی ہیں دلیلوں میں سے اور ہدایت میں سے، یہ بھی صحیح ہے۔ یا پھر آپ کیا بولیں؟ جو دلیلیں
اور جو ہدایت والی باتیں ہم نے اتار دی ہیں اور وہ لوگ ان کو چھپاتے ہیں تو انہیں کیا عذاب مل رہا ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے، اولئک یلعنہم اللہ، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی لعنت بھیجتا ہے۔ نہیں شاید کچھ رہ گیا، ان الذین یکتمون ما انزلنا، ہاں وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپا لیتے ہیں، من بعد ما، بتانے رہے ہیں آپ سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، من بعد ما اس کے بعد، من بعد ما اس کے بعد، بیناہ کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے، بیناہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، فی الکتابی کتاب میں، آگے ہے اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم جن پر لعنت بھیجتا ہے، جن پر لعنت بھیجتا ہے اللہ، اللہ، ویلعنہم اور جن پر لعنت بھیجتے ہیں، ویلعنہم اور جن پر لعنت بھیجتے ہیں، کون؟ اللاعنون لعنت کرنے والے، اللاعنون لعنت کرنے والے۔ دیکھیے ابھی تک جو بیک گراؤنڈ چل رہا تھا وہ تعریف کے طور پر تھا کہ جو بھی اہل صبر ہیں، جو بھی صابرین، جو بھی صبر کرنے والے لوگ ہیں، ان کی اللہ کے یہاں بہت قدر ہے اور اللہ ان کا بہت احترام کرتا ہے، اللہ ان کو بھرپور بدلہ بھی دیتا ہے، ان پر رحم فرماتا ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ کا جو ایک طرح سے نظام ہے، جو اسلوب ہے، وہ کچھ سخت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر لعنت کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ آخر لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہلے آپ لوگ بتائیے، کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں پر لعنت ہو، فلاں پر لعنت ہو، تو لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ برا ہو، لعنت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ نعمت ہی نہ ملے، کچھ اور؟ اچھا کام قبول نہیں ہوگا، صحیح ہے، اور کچھ؟ یہ مین چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، بولتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو، مطلب اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر لے۔ اور یاد رکھیے جب انسان لفظ لعنت کا استعمال کریں تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان امید کریں اور دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور کر لے، اور جب اللہ لعنت بھیجے تو مطلب اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر لیا ہے، فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی لفظ لعنت کا استعمال لوگ کریں کہ اللہ کی لعنت ہو، مطلب کیا؟ کہ اللہ اس انسان کو اپنی رحمت سے دور کر لے، اور جب کیا ہو؟ اللہ لعنت بھیجے، مطلب اللہ نے اس انسان کو اپنی رحمت سے دور کر لیا، ٹھیک ہے۔ خیر یہاں دیکھیے ذکر ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں کو اور ہدایت والی باتوں کو چھپا لیتے ہیں۔ دیکھیے علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر آپ بیک گراؤنڈ کو ملاتے ہوئے آئیں گے تو آپ کو یہ بات جاننے کو ملے گی کہ یہاں پر جو ذکر چل رہا ہے وہ بیسیکلی اہل کتاب کا ذکر چل رہا ہے، لیکن آیت بالکل عام ہے، ٹھیک ہے۔ بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے ذکر اہل کتاب کا ہے، جو لوگ یہود و نصارہ تھے، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ جو ہماری بینات اور ہدا یعنی ہدایت والی باتوں کو چھپا لیتے ہیں، لیکن یہ آیتیں اپنے آپ میں عام ہیں، تو اس میں یہود و نصارہ بھی داخل ہیں اور سارے لوگ بھی داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیت کیا ہے؟ جو لوگ بھی ہماری اتاری ہوئی دلیلوں کو چھپا لیتے ہیں۔ بتائیے کہ یہاں پر دلیلوں سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں پر بینات یعنی دلیلوں سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ قرآن کی آیات اور خود کی کتابیں، جی ٹھیک ہے۔ تو دلیلوں کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خاص سے الگ سے چیز ہو، ہر قوم پر جو جو کتابیں اتری ہیں تو اس کتاب میں دلیلیں اور بینات کیا تھیں؟ موجود تھیں۔ تو ذکر ہے اس چیز کا کہ جو اللہ نے کتابیں اتاری ہیں اور ان کتابوں میں جو دلیلیں اور بینات ہیں
اور وہ لوگ ان کو چھپا لیتے ہیں تو انہیں آگے والا عذاب ملنے والا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات یہ ہو گئی کہ جو دلائل ہم نے اتارے ہیں وہ ان کو چھپا رہے ہیں. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, اس کے بعد کہ ہم نے ان چیزوں کو لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے. آیت کیا ہے؟ جو دلیلوں کو اور ہدایت والی باتوں کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں. کب چھپاتے ہیں؟ من بعد ما, اس کے بعد بیناہ, کہ ہم نے ان باتوں کو واضح کر دیا ہے. بیناہ, ہم نے ان کو واضح کر دیا ہے. کن کے لیے؟ للناس, لوگوں کے لیے. آگے ہے نا, فی الکتابی, کتاب کے اندر. فی الکتابی, کتاب کے اندر. مطلب ہم نے ان دلیلوں کو اور ان ہدایت والی باتوں کو لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے. اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں اور ان کا علم لوگ تک نہیں پہنچاتے ہیں تو آگے جو عذاب آ رہا ہے اس کا ذکر ہے. لیکن یہاں پر جو بات سمجھنے والی وہ یہ کہ آخر یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے نا, کہ ہم نے ان باتوں کو, ان دلیلوں کو لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا. فی الکتابی, کتاب میں واضح کر دیا. یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث, قرآن, اور بس ہم نے جن دلیلوں کو کتاب میں واضح کر دیا ہے. تو کتاب کا مطلب کیا؟ 4 کتابیں. ٹھیک ہے, یہاں کتاب کا جو لفظ ہے وہ بالکل عام ہے, مطلب ہر آسمانی کتاب کی بات چل رہی ہے. صرف قرآن مراد نہیں ہے بلکہ ہر آسمانی کتاب کیا ہے؟ مراد ہے. ویسے ہی آگے کیا ہے اس سے پہلے؟ للناس, لوگوں کے لیے. تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ ساری کتابیں, اور لوگوں سے مراد سارے لوگ, چاہے وہ ایمان والے ہوں یا ایمان والے نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اب جوڑیے باتوں کو. وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی دلیلوں کو اور ہدایت والی باتوں کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے ان دلیلوں کو اور ان ہدایت والی باتوں کو لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے. مطلب ہم نے ساری باتیں سارے لوگوں کے لیے کتابوں میں واضح کر دی ہیں, لیکن وہ باتیں واضح ہیں اپنی جگہ پر, لیکن ایسے لوگ ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی ان کو چھپا لیتے ہیں اور ان کا علم لوگوں کو نہیں دیتے ہیں. تو جو بھی ایسا کرے, آگے ہے اولئک یلعنہم اللہ, اللہ ایسے لوگوں پر اپنی لعنت بھیجتا ہے. اللہ ایسے لوگوں پر اپنی لعنت بھیجتا ہے. اور آگے ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, صرف اللہ ہی نہیں, جتنے بھی لعنت کرنے والے ہیں سبھی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں. اور دیکھیے لعنت کرنے والے عام ہیں, یہاں فرشتے بھی مراد ہیں. ٹھیک ہے, انسانوں میں سے جو لوگ ہیں وہ بھی مراد ہیں. اب آپ سوچئے, اگر ہمیں کوئی دینی بات معلوم ہے, اگر ہمیں کوئی دلیل, کوئی ہدایت والی بات معلوم ہے اور اس بات کے معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم اس بات کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں, ہم لوگوں کو اس بات کا علم نہیں دیں, تو کتنی بڑی سزا ہمیں یہاں پر دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی لعنت بھیجتا ہے اور لعنت بھیجنے والے لعنت بھی ان پر بھیجتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی کیا بات جاننے کو ملی؟ جب بھی ہمیں کوئی بات جاننے اور سیکھنے کو مل جائے ہمارا فرض کیا ہے؟ ہم ان باتوں کو اوروں تک پہنچائیں. آپ لوگ سوچئے, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ہر بار یہاں پر قرآن مجید کا جو علم ہے وہ لیتے ہیں. ہمیں بہت ساری باتیں کیا ہیں؟ معلوم ہیں, لیکن ہم ان باتوں کو صرف اپنے تک رکھتے ہیں اور ہم ان باتوں کو آگے تک نہیں پہنچا رہے ہیں. تو سوچئے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ اس آیت میں کہیں داخل تو نہیں ہو رہے ہیں, کیونکہ علم تو ہمارے پاس بھی ہے نا, دلیلیں ہمارے پاس بھی ہیں, ہدایت والی باتیں ہمیں معلوم ہیں, ہمیں سب معلوم ہے, لیکن ہم اس کو اپنے تک ہی سیمت رکھ رہے ہیں, محدود رکھنا ہے اور اس کو آگے تک نہیں پہنچا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس آیت میں داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے, ایک بات یہ. دوسری بات دیکھیے, ہم میں سے ہر انسان کو بہت ساری باتیں معلوم ہیں. مسئلہ یہ, پہلے ایک حدیث سنیے آپ لوگ. ابو داؤد وغیرہ ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من سئل عن علم فکتمہ
الجما یوم القیامہ بلجام من النار، جس شخص سے کسی علمی بات کا سوال پوچھا جائے، جس شخص سے کوئی دینی بات کا سوال کہ بھائی اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، مطلب اس انسان سے کوئی علمی اور دینی بات پوچھی جائے، فکتمہ، وہ انسان اس بات کا جواب نہ دے بلکہ علم کا گلے چھپا لے، تو سزا کیا ہے وہاں پر؟ الجما یوم القیامہ بلجام من النار۔ تو ایسے شخص کو جس نے اس علم کی بات کو چھپا لیا تھا، ایسے شخص کو بروز قیامت جہنم کی لگام پہنائی جائے گی۔ جہنم کی بھی لگامیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جس سے جہنم قابو میں رہتی ہے، وہ شخص جو علمی بات کو چھپائے، ایسے شخص کو اس دن جہنم کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ جو علمی بات کا کیا کرتا ہے؟ انسان چھپاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نا کچھ ایسی محفلیں ہوتی ہیں جہاں پر کوئی دینی بات آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس مجلس میں اور جانکار لوگ بھی ہیں اور اس انسان نے ہم سے بات پوچھ لی ہے، اگر ہم اس بات کا جواب نہ دیں تو کیا ہم اس حدیث میں آ جائیں گے کہ علمی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لے تو جہنم کی لگام پہنائی جائے؟ کیا اس سوال کا جواب نہ دینے پر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے یا پھر داخل نہیں ہوں گے؟ یا ہم کیا کریں، سوال کا جواب دیں یا جو انسان ہم سے زیادہ جانکار ہیں ہم ان سے بولیں کہ آپ جواب دیجئے؟ بتائیے، جو زیادہ جانکار ہیں۔ لیکن بات تو وہی آ رہی ہے، ہم تو چھپا رہے ہیں نا، ہمیں معلوم ہے اور ہم نہیں بتا رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں آپ بتا دیجئے۔ پوچھا گیا ہم سے، ہم ریفر کر رہے ہیں وہاں پر، تو کیا ہم داخل ہو رہے ہیں حدیث کے اندر؟ ہمیں جتنا پتہ ہے نا وہ اتنا بتا دیں گے آپ کو۔ تو یہاں نیت چھپانے کی تھوڑی نہ ہے، نیت اور بہتر شعور سے بات پہنچانے کی۔ وہ میں پائی کیوں رہا بتا دوں، چھپائی کیوں ہے؟ رہے کہ دوسرے بتائے ہم بتا دیں۔ وہ سوچ رہے ہیں بھائی مجھ سے زیادہ قابل انسان ہی موجود ہیں، یہ اچھا جانتے ہیں مجھ سے، جی ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسان، اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان تک علم کو پہنچانا۔ بس وہ کیا سوچ رہا ہے کہ بھائی ان صاحب کو مجھ سے زیادہ علم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سوال کا جواب دے دوں، بتا دوں اور میں کوئی غلط بات ان تک پہنچا دوں اور وہ بات میرے لیے کیا ہے؟ ہلاکت کی بن جائے۔ تو یہ صاحب جانکار ہیں، کیوں نہ ان سے بات پوچھی جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ریفر کر رہا ہے ان انسان تک، تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ غلط نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک محفل تھی، ٹھیک ہے، اس محفل میں صحابی رسول عبداللہ ابن عباس موجود تھے، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص یہ بھی موجود تھے، عبداللہ ابن عمر یہ بھی موجود تھے، اور مشہور صحابی جو سب سے زیادہ احادیث روایت کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ سب سے زیادہ جو حدیث روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ، وہ بھی کیا تھے؟ موجود تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، عبداللہ ابن عمرو بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، اور ابو ہریرہ بھی رضی اللہ عنہ اجمعین، سارے صحابہ کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے، ایک سائل سوال پوچھنے والے آتے ہیں اور وہ آتے ہیں پہلے سوال پوچھنے کے لیے عبداللہ ابن عباس کے پاس، سوچتے ہیں بھائی تو مفسر قرآن ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، یہ لاؤ سوال ان سے پوچھتے ہیں۔ آگے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ میرا سوال ہے۔ عبداللہ ابن عباس بولتے ہیں نہیں، میں آپ کو سوال کا جواب نہیں دوں گا، آپ جائیے عبداللہ ابن عمرو کے پاس اور جا کر سوال ان سے پوچھیے اور جو وہ جواب دیں وہ مجھے بھی بتا دینا آ کر۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب وہ سائل جاتے ہیں سوال پوچھنے کن کے پاس؟ عبداللہ ابن عمرو کے پاس۔ عبداللہ ابن عمرو آگے بڑھا دیتے ہیں، نہیں سوال مجھ سے مت پوچھیے، عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، آپ ان کے پاس جاؤ، جا کر سوال پوچھیے اور جو وہ جواب دیں وہ آ کر مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں پر آتے ہیں کہ سوال کا جواب دیے۔ اب عبداللہ ابن عمر بھی سوال کو آگے ریفر کر دیتے ہیں، مجھ سے سوال مت پوچھیے، ابو ہریرہ موجود ہیں، جائیے جا کے سوال پوچھیے اور جو جواب دیں آ کر مجھے بتا دینا۔ خیر وہ سائل جاتے ہیں ان کے پاس اور سوال پوچھتے ہیں، انہیں وہاں کا جواب ملتا ہے، پھر وہ آ کے ترتیب پر ہر ایک کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ بھائی ہاں انہوں نے یہ جواب دیا ہے اور یہ جواب دیا ہے۔ خیر
اب آپ سوچئے ایک ہی محفل ہے اور عظیم الشان اصحاب کیا ہے موجود ہیں، ابن عباس بھی ہیں، ابن عمر بھی ہیں، ابن عمرو ابن العاص بھی ہیں اور ابو ہریرہ بھی ہیں۔ یہ خود اپنے آپ کو سوال کا جواب دینے کے لیے پیش نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھ سے افضل لوگ موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ یعنی کیا بات جاننے کو ملی؟ اگر کوئی ایسی محفل ہے جہاں ہم سے افضل لوگ علم کے اعتبار سے موجود ہیں، ہم سوالات کا جواب ان سے پوچھیں، اور ایسا کر کے ہم لوگ اس طرح کی آیت میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ان تک صحیح علم کو پہنچانا۔ ہم علم کو چھپا نہیں رہے ہیں، ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ان تک صحیح معلومات مکمل طور پر کیا ہو جائے؟ پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ بٹ اوور آل خیال رہے کہ جو بھی لوگ کسی بھی دینی بات کو چھپاتے ہیں وہ خیر میں نہیں ہیں، انہیں اللہ کی لعنت مل سکتی ہے، اور جو بھی لاعنون ہیں جو لعنت بھیجتے ہیں انہیں ان کی لعنت بھی مل سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے علم کی بات آ جائے جس میں ہمیں شک ہو، جس میں ہمیں کیا ہو؟ شک ہو کہ کیا یہ صحیح ہے پھر صحیح نہیں ہے، اور ہم کیا سوچیں اگر میں نے ان تک یہ علم کی بات نہیں پہنچائی تو کہیں میں ان احادیث میں داخل نہیں ہوں جہاں پہ علم چھپانے کیا ہے؟ مذمت موجود ہے۔ اب بتائیے کوئی علم کی بات آ گئی لیکن آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا پھر یہ صحیح ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہے، لیکن آپ کا سوچ رہے ہیں اگر میں نے جواب نہیں دیا تو کہیں مجھے لعنت نہیں مل جائے، تو کیا آپ جواب دیں گے یا پھر آپ جواب نہیں دیں گے؟ جواب نہیں دیں گے۔ اور جو آپ علم چھپا رہے ہیں اس میں کنفرم نہیں ہے، اگر غلط بات پہنچ گئی تو اس سوال میں سمجھ سکتا ہے۔ صحیح ہے، یہی بات ہے نا، آپ کو ڈاؤٹ ہے، آپ نہیں بتا رہے، تو کیا وہ وعیدیں ہم پر آئیں گی لعنت والی یا نہیں آئیں گی؟ آئیں گی؟ نہیں آئیں گی؟ مطلب آپ لوگ اپنا پلہ جھاڑ رہے ہیں، بھائی ہمیں بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے، ہم نہیں بتائیں گے تاکہ تو قرآن کی وہ آیت بھی تو ہے جس کو منع کرا گیا ہے، جب تک آپ تصدیق نہیں کرتے تب تک آگے۔ لیکن وہ خبر ہے، وہ ایک عام خبر ہے، یہاں بات جو ہے دینی علم کی چل رہی ہے، وہ ایک عام خبر ہے، جب بھی کوئی عام خبر پہنچے اس کی تحقیق کر لیا کریں، وہ ایک عام آیت ہے۔ دیکھیے اور کچھ علم کا مطلب یہ ہے کہ مکمل چیز ہو، پراپر دیں، یہی کہنے والا تھا میں، جی ٹھیک ہے۔ تو علم بولتے ہی پختگی والی چیز کو ہیں، اور جب آپ کو پختگی ہے ہی نہیں تو پھر وہ علم کہاں ہوا؟ اور جب وہ علم نہیں ہے تو مذمت تو علم چھپانے کی ہے نا، اور یہ علم ہی نہیں ہے آپ کو، مطلب کیا ہوا؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ یار کہیں میں علم تو نہیں چھپا رہا ہوں، آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہے، اب جب آپ کو ڈاؤٹ ہے تو وہ علم کہاں ہوا؟ علم بولتے ہیں پختہ بات کا علم ہونا، اب جب وہ علم ہوا ہی نہیں تو پھر علم چھپانے پر جو وعیدیں ہیں وہ پھر انسان کو کیسے ملیں گی؟ اوور آل جب انسان کو ڈاؤٹ ہو تو اپنے ڈاؤٹ کو دور کر لے، ایسا نہ ہو کہ بھائی ڈاؤٹ ہے ہم تو نہیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں نہیں معلوم ہے نا، جو جانکار ہیں آپ ان کی طرف بھیج دیجیے، بھائی آپ وہاں جا کے پوچھ لیجیے، مجھے نہیں معلوم ہے آپ وہاں جا کے پوچھ لیجیے۔ اب کیا ہو بھائی ہمیں نہیں معلوم، مجھے ڈاؤٹ ہے، ختم ہو گیا مسئلہ۔ اب بھائی اس انسان کو جاننا بھی تو ہے نا، اسے انفارمیشن بھی ہمیں دینی ہے، تو کیا اگر کوئی انسان ہمارے جان پہچان میں ہے جو بہت جانکار ہے، کہیں مجھے نہیں معلوم ہے، آپ وہاں جائیے اور جا کر ان سے پوچھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ خیر، تو باتیں واضح ہیں، یعنی کہ اس آیت سے کیا بات معلوم ہوئی ہمیں؟ اس آیت سے علم کو چھپانا نہیں ہے، اور علم کو چھپانا نہیں، علم میں پختہ نہیں ہے تو آگے فردر۔ جی ٹھیک ہے۔ اور اگر ہماری محفل میں جانکار لوگ موجود ہوں تو ہم کیا ہیں؟ سوالات کا جواب ان سے ہی پوچھا کریں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، ٹھیک ہے۔ تو بات چل رہی ہے جو علم کو چھپاتے ہیں، لیکن اللہ نے اگلی آیت میں ایک کیس پیش کر دیا، وہ کیس کیا ہے؟ دیکھیے، الا الذین مگر وہ لوگ، الا الذین مگر وہ لوگ، تابو جو توبہ کر لیتے ہیں، تابو جو توبہ کر لیتے ہیں، واصلحوا اور اصلاح کر لیتے ہیں، واصلحوا اور اصلاح کر لیتے ہیں، وبینوا اور واضح بھی کر دیتے ہیں، وبینوا اور واضح بھی کر دیتے ہیں، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، اتوبو جن کی نہیں، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، اتوبو میں توبہ قبول کرتا ہوں، علیہم ان کی،
ٹھیک ہے, یا پھر جن کی بول لیجیے. فاولائکا یہی وہ لوگ ہیں, اتوبو میں توبہ قبول کرتا ہوں, علیہم جن کی, وانت اور میں, التواب بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں, الرحیم اور بہت رحم کرنے والا ہوں, رحیم بہت رحم کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے تو پہلے اللہ نے جو آیت اتاری اس میں سارے چھپانے والے آ گئے کہ جو بھی علم کو چھپا رہا ہے وہ اپنی خیر منا لے. لیکن اگلی آیت میں اللہ نے ایک خاص کیس پیش کر دیا کہ جب انسان نے اپنے علم کی بات کو چھپایا تھا, اب اسے ہو رہا احساس کہ ہمیں میں نے بہت غلط کام کیا, تو اگر وہ انسان توبہ کر لے تو پھر اسے لعنت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, دیکھیے الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں, واصلحوا اور اصلاح کر لیتے ہیں, وبینوا اور واضح کر دیتے ہیں, تو اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. اس آیت کے جو شروعاتی پورشن ہے وہ قابل غور ہے. اللہ نے پہلے کہا جو لوگ توبہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کرتے ہیں. یہ بات کہاں سے گئی اصلاح کی؟ بات کیا تھی؟ توبہ کرتے ہیں اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے, بات یہ ہونی چاہیے تھی. لیکن آیت کیا ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں, اصلاح کرتے ہیں, وضاحت کرتے ہیں, تو ان کی توبہ سنی جائے گی. بتائیے یہ اصلاح کیا ہے, یہ وضاحتیں جو آ رہی ہیں یہاں پر وہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا توبہ کافی نہیں ہے؟ علم چھپا لیا, توبہ کر لی, کیا توبہ کافی نہیں ہے؟ یہاں پر دونوں باتیں آ رہی ہیں نا, توبہ کی, اصلاح کی اور وضاحت کی. کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ توبہ اور اصلاح ایک ساتھ جڑی ہوئی ہے نا. توبہ کا مطلب اللہ سے معافی مانگنا, رجوع کرنا, لیکن اس کام سے رکنا بھی تو ہے جس کام کی توبہ کرنی ہے, تو وہ ہو گئی اصلاح. تھوڑا اپنا علم میں اضافہ کریں اور جن کو منع کیا تھا یا جن سے چھپایا تھا ان کو بتائیں. ماشاء اللہ, بہت اچھے, یہی بات. ٹھیک ہے, مطلب کیا ہوا؟ جو لوگ علم کو چھپا رہے ہیں اب انہیں ہو رہا ہے احساس ہم نے بھائی بہت غلط کام کیا تھا, تو اب وہ توبہ کر رہے ہیں. لیکن صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے, وَأَصْلَحُوا اور اصلاح بھی کرتے ہیں. اصلاح کیوں؟ کیونکہ آپ نے علم کو چھپا کر نقصان اپنے بھائی کا کیا ہے, تو اب یہ مسئلہ اللہ کے حق سے جڑا ہوا نہیں ہے. اب آپ نے اپنے بھائی کے حق میں کمی کر دی ہے, تو توبہ کے بعد ضروری کیا ہے؟ آپ جا کر ان سے معافی تلافی کریں, اصلاح کریں, ان کو باتیں سمجھائیں کہ یہ موٹیو تھا. مطلب جب کمی ہو جائے حقوق العباد میں تو صرف اللہ سے معافی مانگنا کیا ہے؟ کافی نہیں ہے. اب آپ کو ان لوگوں سے معافی بھی کروانی ہے. جب وہ معاف کر دیں گے تبھی آپ کو اللہ سے ہی معافی مانگنی ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب ہے نا. بھائی آپ علم کو چھپا رہے ہیں, نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کے بھائی کا ہو رہا ہے نا. تو کمی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ بندوں کے حقوق میں, اور آپ معافی مانگ رہے ہیں کس سے؟ اللہ سے. تو وہ کافی نہیں. اسی لیے ذکر کیا ہے؟ الذین تابوا, جو لوگ توبہ کرتے ہیں, واصلحوا اور اصلاح کرتے ہیں. مطلب توبہ کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں اپنے بھائی کے پاس کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, میں نے اس علم کو چھپا لیا تھا اور یہ ایسی بات ہے. وبینوا اور صرف اصلاح نہیں کر رہے ہیں, ان باتوں کو واضح بھی کر رہے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم تھی لیکن میں نے اس کو چھپا لیا تھا, بٹ یہ بات اس طریقے سے موجود ہے. ٹھیک ہے, آج مجھ سے ایک سوال پوچھا, میں نے آپ کا اس کا جواب اس دن نہیں دیا تھا, ٹھیک ہے, مجھے معاف کیجئے, اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. مطلب اصلاح بھی کرنی ہے اپنی, اور جو علمی بات چھپائی تھی جا کر اس بات کو واضح بھی کرنا ہے. جب دونوں باتیں کر لیں اور پھر توبہ بھی کر لی تب ہے کیا؟ فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ عَلَیْہِمْ, اگر توبہ کر لی, اصلاح کر لی, اس چھپائی ہوئی بات کو اس انسان تک پہنچا دیا, واضح کر دیا, تب اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کیا کرے گا؟ قبول فرمائے گا. اور آگے ہے اینڈ میں کیا کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی آپ توبہ کیجئے, وہ توبہ قبول کرے گا, اور توبہ قبول کرنے کے بعد وہ آپ پر رحم بھی کرے گا. لعنت میں کیا تھا؟ آپ رحمت سے دور ہو گئے تھے, آپ نے توبہ کر لی ہے تو رحمت دوبارہ سے آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, کیا بات جاننے کو ملی؟ آیت سے کیا بات جاننے کو ملی؟ ایسے ہی اللہ جو ہے توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنی غلطی کو سدھارنا بھی ہے, توبہ بھی کرنا ہے.
جی اور غلطی کچھ؟ کو معاف کر دیں، اگر علم آپ کے پاس ہے تو اس کو علم کو بتا دیں، چھپانا نہیں ہے کسی سے بھی، اور اگر کبھی چھپا لیا ہے تو آگے جا کے اس سے معافی کریں اور ان کو بتا دیں. جی کچھ اور نئی بات؟ کہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیں پتہ نہیں حالت ہوں کیسی. ان کے علاوہ کوئی نئی بات جو اس آیت سے ہمیں جاننے کو ملی ہو؟ ایک بات کا ذکر ابھی آیا بیچ میں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں توبہ کرنے والوں کے. وہ بھی ہے. ایک بات اور آئی تھی ابھی، اگر گناہ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، اگر کمی بندوں کے ساتھ ہو رہی ہو تو اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ بندوں سے معافی مانگنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. صرف اللہ سے مانگ لیں اور بندوں سے نہیں مانگیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے زمانے میں ایک سوچ موجود ہے لوگوں کی، کیا؟ جب آپ نوجوان ہوں تو آپ خوب لوگوں کو پریشان کیجیے، خوب لوگوں کو ٹارچر کیجیے اور ان کے مالوں کو چھینیے، ان پر ظلم کیجیے، خوب کیجیے گناہ. اور جب آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو سیدھا مسجد میں ہمیشہ پہلی صف میں دکھائی دیں اور اللہ اللہ کریں، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا. صحیح ہے، یہ لوگوں کی سوچ موجود ہے. اب بتائیے، ٹھیک ہے بھائی آپ نے اللہ سے معافی تو مانگ لی ہے، بٹ آپ نے زندگی بھر جو لوگوں کو ستایا اس کی معافی کون مانگے گا؟ ٹھیک ہے، جو آپ نے ظلم کیا ہے ان غلطیوں کو کون سدھارے گا؟ آپ معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، جبکہ آپ کے کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کا تعلق بندوں سے جڑا ہوا ہے، ان سے بھی تو معافی مانگنی ہے نا. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیے. ان الذین کفروا، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جو کفر کرتے ہیں، کفروا جو کفر کرتے ہیں، وماتوا اور انتقال پاتے ہیں یا پھر مر جاتے ہیں، وماتوا اور مر جاتے ہیں، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر سنیے، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وماتوا اور مرتے ہیں، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم جن پر، علیہم جن پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین سارے لوگوں کی لعنت ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ بھی کفر کرتے ہیں اور جب ان کی موت آتی ہے تو وہ کفر میں ہی دنیا سے جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور فرشتوں کی بھی، اور سارے لوگوں کی لعنت کیا ہے؟ موجود ہے. اب دیکھیے ذکر چل رہا تھا ابھی کیا؟ علم کو چھپانے سے متعلق. اب ایک عام بات آ رہی ہے کہ علم چھپانا تو ایک پارشل گناہ ہے جو آپ کر رہے تھے، لیکن اگر کوئی انسان اپنی پوری زندگی کفر میں ہی گزار دے، اللہ کے انکار میں گزار دے، اور جب اس کا انتقال ہو اور انتقال بھی کفر کے عالم میں ہو، تو لعنت صرف علم چھپانے والوں کو نہیں ملے گی، لعنت ایسے کفار پر بھی ہے جن کا انتقال کفر میں ہوتا ہے. اب چاہے وہ لعنت اللہ کی ہو، فرشتوں کی، یا پھر کس کی ہو، سارے انسانوں، سارے لوگوں کی. ٹھیک ہے، اس طرح کی آیات کو بنیاد بنا کر بعض لوگ بولتے ہیں ہمیں لوگوں پر لعنت بھیجنی چاہیے. ٹھیک ہے، آیت میں کیا ہے؟ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور انتقال کے بعد وہ کافر ہی ہوتے ہیں تو ان پر اللہ کی اور سارے لوگوں کیا ہو؟ لعنت ہو. ان آیات کو بیس بنا کر لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہمیں بھی کافروں پر یا اور لوگوں پر لعنت بھیجنی چاہیے. وہ یہ بات بولتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ جی جناب. لعنت کی جگہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. دعا کرنی چاہیے. لعنت نہیں بھیجیں لعنت تو نہیں بھیجیں گے. بھائی، یہاں تو ہے ذکر، وہ لوگ یہی بول رہے ہیں. یہاں کیا ہے؟ اولئک علیہم لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، سارے لوگوں کی لعنت ہو. پھر بھیجیں نہیں بھیجیں؟ اللہ کی طرف سے ہوگی نا. اللہ کی، لیکن یہاں تو ذکر لوگوں کا بھی ہے. اللہ لوگوں کی طرف سے بھیجے گا. اللہ کیوں بھیجیں گا؟ لوگ نہیں بھیجیں گے پھر خود ہی. جی، جب اللہ نے لعنت بھیجے نہیں بھیجے لوگوں پر؟
यहाँ पे लिखा है जिनका खात्मा ही कुफर पर हुआ है। अब ये बात सबके लिए पता लगाना भी तो मुमकिन नहीं है। कोई बहुत अजीज खास हो, आपको पता है उसका इन्हें नाम, तो भी कह सकते हैं, लेकिन आप जनरली हर किसी के लिए कहोगे और आपको पता भी नहीं उसका खात्मा ईमान पे हुआ हो, तो वो सही है। चीज़ लौट के आप पर आ जाएगी। सही, मतलब जिनकी डेथ ही कुफर में हो सिर्फ लानत उनके लिए, और जो और लोग हैं उन पर नहीं हो। यही यही ना एक आयत के अल्फाज हैं, अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत हो। ऐसी आयत अल्फाज हैं सूरह आराफ की आयत, अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, जो भी ज़ालिमीन है सब पर अल्लाह की लानत होनी चाहिए। अब बताइए, ज़ालिम तो हम सब भी हैं, रहमत से दूरी। तो जब इंसान कुफ्र मर गया, कोई इंसान उसके बारे में कितनी दुआ करेगा तो वो तो हमेशा। यहाँ बात ज़ालिमीन की है जो मैंने अगली आयत पेश की। ज़ालिम तो फिर हर इंसान है नहीं, कोई अपनी जान पर, कोई औरों पर, कोई औरों पर। तो सेंस मतलब ये हुआ कि लानत भेजे फिर नहीं भेजें। तो क्या पता वो कभी ईमान लिया या मतलब तौबा कर ले अल्लाह से। यानी कि आप क्या ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, मुर्दों की बात कर रहे हैं? नहीं मतलब नहीं, मुर्दों वाली नहीं। ज़िंदों की बात कर रहे हैं, यानी कि हम ज़िंदों पर लानत नहीं भेजें। और आप चाह रहे हैं कहना कि जो लोग कुफर पर जिनकी एंड हुई है उन पर लानत को भेज दो, ये मतलब है ना, यही तो मतलब हुआ। लानत भेजने वाली चीज़ है क्या? कुछ भेजने वाली चीज़ लानत क्या, कैसे लानत? अब देखिए जिक्र तो है यहाँ पर, जिक्र तो है ना, एक कॉन्सेप्ट का नाम हो गया ना कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। तो ये दुआ थोड़ी ना है। जब इंसान भेज, मैंने अभी कहा ना, जब इंसान बोले लानत हो, मतलब वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह तू फला को अपनी रहमत से दूर कर ले। जब इंसान बोले, देखिए ये मसला बहुत इख्तलाफी है। बाज़ लोग बोलते हैं हमें सब पर लानत भेजनी चाहिए, इसलिए आप सुनते हो लोगों को, अरे वो तो मलऊन इंसान है, वो जहन्नमी है, वो फला है, वो फला है। बाज़ लोग नहीं, आप कितने भी गुनाह कर लो कुछ बोलना ही नहीं है, हमें कुछ बुरा भला बोलना ही नहीं है। ठीक है, देखिए इस बारे में जो ज़्यादा मुनासिब बात है वो ये है कि हम अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करें, ठीक है, और कोशिश करें कि लोग कैसे भी हों हम उन पर लानत को नहीं भेजें। समझ रहे हैं? मैं मिसाल पेश करूँ आपके सामने। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक जंग का मौका चल रहा था और कुफ़ार ने अल्लाह के नबी को कोई तकलीफ़ दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, और तकलीफ़ मुसलमानों को बहुत ज़्यादा हुई थी, यानी कुफ़ार ने मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ दी और बहुत अज़ियतें दी। मुसलमान आए अल्लाह के नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, ये हमें परेशान कर रहे हैं, तो क्यों ना आप इन पर लानत भेजें, ये हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, आप इन पर लानत को भेज दीजिए। आप कहते हैं इन्नी लम उबअस लआनन, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं लोगों पर लानत भेजूं, बल्कि अल्लाह ने मुझे लोगों के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्या कहा आपने? मैं लानत भेजने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर, बल्कि अल्लाह ने मुझे आपके दरमियान क्यों भेजा है? ताकि मैं आपके लिए रहमत का बाइस बन सकूँ। इस तरह की जो दलाइल उनको बेस बनाकर उलमा बोलते हैं कि दरमियानी बात यह है कि हम अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करें और लोगों पर बेवजह लानत नहीं भेजा करें। ठीक है, आप खुद सोचिए आखिर लानत का फ़ायदा क्या हो रहा है? लानत का फ़ायदा क्या हो रहा है? अगर वो इंसान ज़िंदा है तो आप लानत क्यों भेज रहे हैं भाई? आप जाइए उसके पास, जाके उसकी इस्लाह कीजिए, उससे बात कीजिए, उससे कुछ बातचीत कीजिए, ऐन मुमकिन है कि वो इंसान आपकी बात को सुन ले और उसकी इस्लाह हो जाए। लेकिन आप दूर से बैठकर भाई आप पर लानत हो, आप मलऊन हैं, तो इस लानत से फ़ायदा क्या हो रहा है? जब उस इंसान की इस्लाह की उम्मीद है नहीं, भाई वो इंसान ज़िंदा है, उसके पास कान है और क्या पता उसके नसीब में हिदायत लिखी हुई हो और हम यहाँ बोले नहीं आप तो लानती हो। आप सोचिए, तो इस आलम में लानत भेजने से कोई फ़ायदा हासिल तो नहीं होने वाला है। हाँ, रही बात उन लोगों की जिनकी एंड ही कुफ्र पर हो रही है और आप या तो उस वक़्त मौजूद थे या आपको बहुत ही मजबूत ज़रिए से क्या मालूम हुआ कि भाई हाँ उस इंसान की जो डेथ है वो कुफ्र पर हुई है, तब आप उस पर लानत भेज सकते हैं। बट यहाँ भी
اگر ہم لعنت نہ بھیجیں کیا کوئی پریشانی ہے؟ کیا اللہ سوال پوچھے گا ان کی اینڈ کفر پر ہوئی تھی، آپ نے ان پر لعنت کیوں نہیں بھیجی تھی؟ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہوا اگر انسان زندہ ہے ہم تب بھی اس پر لعنت نہیں بھیجیں، کوشش کریں. اور ٹھیک ہے، جو انسان کفر پر اس کی ڈیتھ ہو جائے، شرک پر ہو جائے، ہم تب بھی اس پر لعنت نہیں بھیجیں، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ حاصل تو نہیں ہو رہا ہے. اب جب وہ انسان پہلے ہی کافر ہے تو وہ پہلے ہی رحمت سے دور ہو چکا ہے، ہم اور دور کر دیں یہ تھوڑی ہو رہا ہے کچھ. بھائی وہ اس انسان کی ڈیتھ کس پر ہو رہی ہے؟ کفر پر اور شرک پر. تو وہ کیا ہے؟ پہلے ہی سے اللہ کی رحمت سے کیا ہے؟ دور ہے. ہم اور لعنتیں بھیجنا ہے کہ بھائی اور دور ہی اور دور ہی ہو، تو کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اوور آل کیا جی کوشش کریں ہم لوگ کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں اور بے وجہ لوگوں پر لعنت نہیں بھیجا کریں. بس یہ دیکھیے آگے والی آیت، خالدین فیہا، یہ لوگ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، یہ لوگ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف، کم نہیں کیا جائے گا. لا یخفف، کم نہیں کیا جائے گا. عنہم، ان سے. العذاب، عذاب. ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. ٹھیک ہے، خالدین فیہا، یہ لوگ کون لوگ؟ کفار، مشرکین، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا یخفف عنہم العذاب، جو بھی عذاب ملے گا ان کو اس عذاب میں کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی. ولا هم ینظرون، اور نہ ہی انہیں چھوٹ دی جائے گی یا پھر مہلت دی جائے گی. جو عذاب ملا ہے اب تو آپ کو پورا عذاب ملنا ہے، کوئی چھوٹ، کوئی مہربانی اور کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہونے والا ہے. ہم دعا کریں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کی جو اینڈ ہے وہ دین اور ایمان پر کر دے. آمین. اور اے اللہ ان تمام لوگوں کا جو خاتمہ بشر ہوتا ہے، جو برا خاتمہ ہوتا ہے، اس خاتمے سے تو ہمیں محفوظ فرما لے. آمین. دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.